اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پریویس لیکچر میں ہم نے کوئی دلیل دی تھی اور پھر اس پر کچھ بحث کی تھی۔ اب اس پر ایک آبجیکشن ہو سکتا ہے کہ دیکھیے کہ انفائنائٹ سیریز آف کازز، انفائنائٹ سیریز آف ایونٹ سچ دیٹ ایوری ایونٹ از اے کاز فار دا نیکسٹ ایونٹ اینڈ is an effect of the previous event۔ تو یہ انفینٹی تک بہت سارے فلاسفرس، تھیولوجینس کوئی بھی نہیں مانتا، لیکن بہرحال ہو سکتا ہے کہ کوئی اس کا بھی انکار کر دے۔ تو دیکھیں ہمارا جو آرگومنٹ ہے وہ یہ ہے، دی پریزنٹ ایونٹ ڈیپینڈت اپان دی completion of entire preceding causal series which is infinite in regard to the in regard to beginninglessness، یعنی ابتدا کی جانب بلکہ لا ابتدائیہ کی جانب جو تسلسل ہے، اور وہ بھی غیر متناہی تسلسل آف کازز، یہ تسلیم نہیں ہے، یہ محال ہے۔ لیکن اب پاسبل ہے کہ کوئی انکار کر دے، تو وہ یہ کہہ سکتا ہے، اور ایک ہی آبجیکشن ہے کہ دا پریزنٹ ایونٹ ڈیپینڈس اونلی اپان دی امیجیٹ پریسیڈنگ کاز، دیر از نو نیڈ فار دی انٹائر انفائنائٹ پاسٹ ٹو بی کمپلیٹیڈ ایٹ اے سنگل ٹوٹیلٹی۔ اچھا چلیے، سنگل ٹوٹیلٹی میں یعنی کہ ایک دم سب کے سب کو گزر جانا، یہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ صرف یہ جو موجودہ ایونٹ ہے یہ اپنے امیجیٹ کاز پر ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ کہہ سکتے ہیں انفینٹ، اور انفینٹ کاز پہ نہیں، انفینٹ کازز پہ۔ حالانکہ دیکھیے بات یہ ہے کہ دس آبجیکشن از انکریکٹ، یہ غیر صحیح یا غلط کہہ دیے، غلط آبجیکشن ہے، رانگ، اٹ از اے رانگ آبجیکشن، اٹ از این انکریکٹ آبجیکشن، کیونکہ ون کین ناٹ ڈینائی دا انٹائر انفائنائٹ ہسٹری، جو انفینٹ ہسٹری ہے یا انفائنائٹ پیریڈ یا انفائنائٹ سیریز، ایون اف اٹ ڈیپینڈنٹ امیجیٹلی اپون امیجیٹلی پریڈیسیسر کاز، یعنی کہ وہ اپنے سے پہلے کاز پر اگرچہ وہ ڈیپینڈ کرتا ہو، لیکن آپ تمام سیریز کا انکار نہیں کر سکتے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ انفائنائٹ سیریز پہ ڈیپینڈ نہیں کر رہا، صرف امیجیٹ کاز پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے؟ ایسے یہ بات تسلیم کی نہیں ہے۔ یہ وجہ ہے کہ کسی نے بھی اس کو تسلیم نہیں کیا، بہت ہی کم کسی نے تسلیم کیا ہوگا تو کیا ہوگا، ورنہ بڑے بڑے فلاسفرس اینڈ تھیولوجینس اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ اب جو لوگ اس کو دلیل بنا کر استدلال کرتے ہیں وہ غلطی کرتے ہیں۔ ایون ایتھیسٹ جو ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ یہ تو کہہ سکتا ہے کہ ایتھیسٹ کہ ایک پاسبل یا کانٹینجنٹ تھنگ نان ایگزسٹنس سے ایگزسٹنس پہ خود بخود بغیر کسی وجہ کے وجود میں آ گئی، یہ تو کہہ سکتا ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتا کہ انفینٹ سیریز آف کازز، بہت ہی مشکل ہے کہ کوئی ایتھیسٹ بھی ایسا کہے۔ تو لیکن بہرحال ایک آبجیکشن وہ کر سکتے ہیں، اور یا کوئی کر سکتا ہے، مطلب ایتھیسٹ کر سکتے ہیں، تو اس کا بھی ہم نے ایک جواب دے دیا ہے کہ بھائی یہ بات اگر کوئی مان سکتا ہے نا تو ٹھیک ہے، وہ مان لے ہم، لیکن کوئی اور شاید ہی مانے۔ تو دیکھ لیجئے، آپ خود اندازہ کر لیجئے کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ کیسے بات کرتے ہیں۔ ہم نے آرگومنٹ دیا ہے باری تعالیٰ کے ہونے کا کہ دیکھیے اگر انفینٹ سیریز آپ مانتے ہیں تو پریزنٹ انفینٹ سیریز آف ایونٹس مانتے ہیں تو پریزنٹ ایونٹ نہیں آ سکتا، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ پریزنٹ ایونٹ آ سکتا ہے تو یہ بات مانی بہت ہی مشکل ہے۔ کوئی مان لے تو مان لے، انہیں کوئی نہیں مانے گا۔ اور اگر فرض کرے کوئی مان لیتا ہے تو پھر ہم اس سے یہ کہیں گے کہ پھر وہ انٹائر پاسٹ کا انکار کر رہا ہے، یعنی انفینٹ پاسٹ کا انکار کر رہا ہے، حالانکہ اس کو تو نہیں کرنا چاہیے نا، وہ تو تسلیم کرنا چاہیے۔ تو انفینٹ پاسٹ، اگر دیکھیے ایک انفینٹ پاسٹ ہے
وہ آپ کہتے ہیں کمپلیٹ ہوا یعنی تو سنگل ٹوٹیلٹی پہ تو یہ مانا جا سکتا ہے کہ انفینٹ تھنگز آر پریزنٹ سائملٹینیسلی سچ دیٹ ون از دی کاز آف دی ادر. یہ تو ٹھیک ہے, یہ تو مانا جا سکتا ہے, مگر سکسیشن ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, جیسے تواتر کے ساتھ واقعات ہو رہے ہیں, یہ نہیں مانے جا سکتے. تقدم و تاخر امپاسبل ہو جاتا ہے. تو یا تو پھر آپ یہ کہیے کہ یہ انفینٹ نہیں ہے. پھر ایتھیسٹ کے پاس دوسرا ایک صورت یہ رہ جاتی ہے کہ وہ کہیں کہ ایک چیز عدم سے وجود میں خود بخود آ گئی وداؤٹ اینی ریزن. کیوں کیا آ گئی؟ کیونکہ وہ پاسبل تھا, تو اب پاسبل کے اوپر کبھی وہ وجود میں آ جاتا ہے, کبھی چلا جاتا ہے خود بخود, اس کا یہ آٹومیٹک ہے. یہ اگر وہ مان لیتا ہے تو پھر ایک کوئی صورت بنتی ہے, مگر یہ بات نہیں مانتے لوگ. یہ تو پھر کازیشن کی ہی نفی ہے. اچھا دیکھیں, اس پر ایک بات اور بھی کہہ دیں. فرض کیجئے ایک کمرہ ہے, آئسولیٹڈ بند ہے. اب اس کے اندر پاسبل ہے نا کہ کوئی آدمی ہو, تو خود بخود عدم سے وجود میں ایک آدمی آ گیا بغیر کسی ریزن کے. ٹھیک ہے, وہ آیا تو وہ اپنے جسم, مادہ, جو بھی اس کے اندر ہے, مٹیریل, ہیومن سبسٹینس, اس کے سمیت آیا ہوگا. یہ نہیں کہ پہلے سبسٹینس آیا پھر اس سبسٹینس سے ہیومن جو ہے وہ کنسٹرکٹ ہوا خود بخود کسی کاز کے بغیر. تو یہ اگر آپ مان سکتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے. لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے, پھر اگر ایسا ہی ہے کہ ایک پاسبل ایک چیز وجود میں کیوں آ گئی؟ کیونکہ یہ پاسبل ہے, کوئی ریزن نہیں, تو پھر یہ اتنی ریگولرٹی نہیں ہونی چاہیے. یہ جو کہتے ہیں نا کہ کاز اینڈ ایفیکٹس کا پرابلم ہے اور فلاں جو ہے, تو یہاں تو یہ پھر یہ ہونا چاہیے کہ بھائی ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے, اچانک ختم ہو گیا, غائب ہو گیا, ختم. اور پھر اچانک آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی اچانک وجود میں آ گیا, جوتے پہنے ہوئے, کپڑے پہنے ہوئے, معلوم ہوا, اس سے پوچھا, اس نے کہا بھائی میں نے بی ایس سی کیا ہوا ہے. حالانکہ اس نے بی ایس سی نہیں کیا, مگر اس کو نالج اسی کی ہے بی ایس سی کی. پھر ایک آدمی یعنی اس نے گین نہیں کیا, بس خود بخود سب کچھ ہو گیا. تو یہ پاسبلٹی ہو جاتی ہے, یعنی کہ آئدر اے تھنگ ایگزسٹ اور ڈز ناٹ ایگزسٹ وداؤٹ اینی کاز. اف تھنگ کمس ان ایگزسٹینس فرام نان ایگزسٹینس, then just because it is possible that it can come in existence. بس یہ بات. تو اگر آپ یہ بات کہنا چاہتے ہیں تو پھر کوئی بھی لا آف نیچر نہیں ہونا چاہیے. اب آپ کہیں لا آف نیچر پہ خود بخود وجود میں آ گیا, عدم سے محض آ گیا, لیکن پھر آپ یہ وجہ نہیں بتا پائیں گے. پھر آپ کو بہت بڑے یہ سوال پیدا ہوگا. اچھا یہ ویسی بات ہے کہ ایک کمرہ ہے, اس کے اندر خود بخود ایک آدمی پیدا ہو گیا عدم سے وجود میں, خود بخود اس کو سزا مل رہی ہے, خود بخود اس کو جزا مل رہی ہے, خود بخود ہر چیز ہو رہا ہے. تو پھر یہ ایک بہت ہی ایک ایسا سسٹم بنا دے گا انسان کا جس میں ریگولیرٹی ختم ہو جائے گی, سائنس بھی ختم ہو جائے گی. یعنی ہو سکتا ہے کہ تمام بلیک ہولز جو ہوں کل کو ایٹمز بن جائیں اور تمام ایٹمز بلیک ہول بن جائیں. ہاں, ارتھ جو ہے وہ سورج بن جائے بلا وجہ, بس یوں ہی, اور سورج جو ہے وہ ارتھ بن جائے اور سورج پہ لوگ چلنے لگیں آرام سے, کیونکہ پاسبل ہے. آپ صرف پاسبل کہیں ایک چیز کو اور وہ پھر ہونی چاہیے, لیکن اب نہیں ہو رہی, کیوں نہیں ہو رہی؟ تو اس پر ہمیں ایسا ایک سوال پیدا ہوتا ہے. تو اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے خدا کے دلائل زیادہ قوی ہیں ہونے کے, لیکن بہرحال آبجیکشنس تو ہیں, یہ بات تو نہیں ہے. لیکن اس کے مطلب یہ نہیں ہے کہ دلائل جو ہیں ان پر اعتراض جو کر دیا تو کر دیا, کیونکہ آپ اعتراض جو کرتے ہیں نا, تو اعتراض پر بھی تو اعتراض وارد ہوتا ہے, اس کو بھی دیکھ لیں. پھر ایک بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ دیکھیے ریگولیرٹی جو ہے کاز اینڈ ایفیکٹس کی, آپ یہ جانتے ہیں کہ پانی پینے سے پیاس بجھ جاتی ہے, اور پانی نہ پینے سے پیاس شاید لگی رہتی ہے. لیکن میں یہ ایک سوال کرتا ہوں کہ یہ پیاس کیوں بجھ جاتی ہے؟ کیونکہ پیاس کا بجھنا پاسبل ہے. تو ہو سکتا ہے کہ پانی سے بجھے, ہو سکتا خود بخود بجھ جائے, کیونکہ پیاس کا بجھنا تو پاسبل ہے. پھر انسان کو بھوک لگتی ہے, کھانا کھاتا ہے تو بجھ, لیکن اس کا مطلب ہے کہ بھوک کا ختم ہونا بھی پاسبل ہے. تو خود بخود ہر چیز ہونے لگے نا, تو پھر بڑے رینڈم کیسز ہوں گے. آپ بالکل رینڈم کیسز بھی ہو سکتے ہیں. یعنی مرغی کے انڈے سے چوسا کے بجائے ہاتھی نکل آئے, بھائی رینڈم کیس ہے نا, پاسبل ہے. اب کہیں گے اچھا پھر آپ کو لگانا پڑے گا ایک اور چیز
کہ یہ پاسبل ہے، یہ پاسبل نہیں ہے، کتنی چیزیں لگانی پڑیں گی آپ کو. یہاں پر وہ لوگ جو خدا کے نہ ہونے کے لیے کم ریزر استعمال کرتے ہیں نا، تو وہاں پر یہ دیکھیں کہ یہاں ریگولیٹری کے لیے کیا استعمال کریں گے. ان کے پاس کوئی ریزر نہیں رہے گا، بلکہ ریزر بھی تو ختم ہو جائے گا. بھئی ریزر جو ہے وہ تو یہی ہے نا کہ سمپل تعریف کیوں ہو سکتا ہے کمپلیکس تعریف ہو، وہ آپ سمپلیفائی کریں. میرا مطلب کہنے کا ہے کہ اگر آپ نے یہ اعتراض ہی کرنا ہے نا کہ خدا نہیں ہے، تو ذرا ان آرگومنٹ جو اعتراضات ہیں نا ان پہ بھی غور کر لیں، بس اتنی سی بات ہے. تو آپ کو احساس ہوگا کہ یہ بھی کمزور ہیں، بلکہ بہت کمزور ہیں. انشاءاللہ ہمارے ٹاپکس جاری رہیں گے. یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ ڈیلے ہو جاؤں، کچھ دیر ہو جائے، کچھ ورک کرنے میں دیر ہو جائے، کیونکہ بعض باتیں ہوتی ہیں جس کو لکھنا پڑتا ہے. ظاہر بات ہے کہ کوئی آسان نہیں ہے کہ آپ لکھیں. اب یہ دیکھیں نا کہ آپ کو لکھنا پڑتا ہے کوئی نہ کوئی چیز. اگر آپ نہ لکھیں گے نا تو بڑے پرابلمس ہوتے ہیں. تو میں آپ سے صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ جو ہیں اس پر غور کریں کہ خدا جو ہے اس کا ہونے میں کیا مسائل ہیں، تو اس کی وجہ سے آپ خدا کو نہ ہونا کا دعویٰ کر دیتے ہیں یا شک کرتے ہیں. تو اگر شک کے لیے اگر آپ کل شک بھی کرتے ہیں تو پھر آپ کو رجحان خدا کی طرف ہونا چاہیے. لیکن آپ لوگ ایسے اعتراض کر کے نا جو اعتراضات کر رہے ہیں ان پہ بھی تو اعتراض وارد ہو جاتے ہیں. تو اگر خدا کے ہونے کے دلائل اعتراضات کی وجہ سے یا تو باطل ہو جاتے ہیں یا ضعیف ہو جاتے ہیں، تو اعتراض بھی اگر باطل یا ضعیف ہو تو پھر کیا کہا جائے گا؟ یعنی اعتراضات بھی تو ضعیف ہو سکتے ہیں، باطل ہو سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ، والسلام.